الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی ناز میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد نہایت محتشم معزز قابل صد احترام جملہ سامعین کرام، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کی محافل میں شرکت کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج کی اس محفل پاک میں جس عنوان پہ مجھے گفتگو کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے گناہ کبیرہ اور اس کے اثرات۔ گناہ کوئی بھی ہو وہ برا ہی ہوتا ہے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، گناہ ہی ہے۔ لیکن احادیث میں کچھ گناہ ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی زیادہ مذمت ہے یا زیادہ سخت وعیدیں ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ہر ایسی چیز سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو۔ تاہم گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ کتنے ہیں، ان کی تعداد کوئی خاص فگر میں متعین نہیں ہے۔ کسی نے 7 کہا، کسی نے 70، کسی نے 100، کسی نے اس سے بھی زیادہ۔ لیکن ہر وہ گناہ کہ جس گناہ کے کرنے پر یا تو دنیا میں کوئی سزا مقرر ہو یا آخرت میں کوئی وعید ہو، ہر وہ گناہ جس کے کرنے پر دنیا میں کوئی سزا مقرر ہو یا آخرت میں وعید ہو عذاب کی، تو وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ اپنے اوپر والے کے گناہ کے اعتبار سے صغیرہ ہے اور اپنے نیچے والے گناہ کے اعتبار سے کبیرہ ہے۔ لیکن جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ گناہ کوئی بھی ہو، صغیرہ گناہ بھی ہو تو وہ بھی اگر بندہ اصرار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ گناہ کوئی سا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس لیے گناہ کوئی سا بھی ہو ہمیں اس گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ویسے تو مختلف قسم کے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا
کہ آج کی اس گفتگو میں ان کبیرہ گناہوں کو ذکر کروں کہ جن کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی، بے سکونی اور قتل و غارت گری بھی ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ جامع مسجد نور کی خاصیت ہے کہ یہاں مردوں سے زیادہ خواتین محافل میلاد میں تشریف لاتی ہیں، اور یہ ظاہر ہے ماؤں بہنوں کی قربانی ہے کہ وہ گھر کے کام کاج چھوڑ کر حضور کے ذکر کی محافل میں تشریف لاتی ہیں۔ تو میں اپنی ان ماؤں بہنوں کو بھی مخاطب کر کے یہ گزارش کروں گا کہ آج کی گفتگو میں بطور خاص خواتین بھی زیادہ توجہ فرمائیں کہ زیادہ تر یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کا تعلق مردوں کے ساتھ بھی ہے، بلا شبہ کوئی شک نہیں، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کے اندر ان گناہوں کا زیادہ یعنی برمار زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا وہ گناہ کہ جس گناہ کو حضور علیہ السلام نے بھی سخت ناپسند کیا، اور قرآن مجید کی آیات میں بھی اس گناہ کو سخت ناپسند کیا گیا اور اس کی مذمت بیان کی گئی۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ ہے قطع رحمی کرنے کا۔ قطع رحمی کیا ہے؟ ہمارے وہ رشتہ دار اعزاء اقربا کہ جن سے ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ ان سے جوڑو، ان سے ملو، اور بغیر کسی شرعی وجہ کے ان کے ساتھ بات چیت چھوڑ دینا، آنا جانا چھوڑ دینا، حال احوال پوچھنا چھوڑ دینا، ان سے ملنا چھوڑ دینا، یا ان کی خوشی غمی میں شرکت کرنا چھوڑ دینا، یہ سب قطع رحمی کہلاتا ہے۔ عموماً ہم سنتے اور جانتے رہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر رشتہ داریاں ختم کر دی جاتی ہیں، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے قطع رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنا، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اسی طرح شب براءت کہ جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے، وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے بغیر شرعی وجہ کے، اللہ تعالیٰ اس رات بھی ان لوگوں کی بخشش نہیں کرتا۔ استغفر اللہ، جس رات اللہ کی رحمت بارش سے بھی تیز برستی ہے، یہ قطع رحمی کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ اس رات بھی بخشش نہیں کرتا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جی میری طرف فوتگی ہوئی تھی انہوں نے تعزیت نہیں کی، ہماری طرف خوشی ہوئی تھی تو مبارکباد نہیں دینے آئے، دیکھو جی بیٹے کی شادی تھی تو ہم نے گھر میں صرف 2 افراد کو بلایا، باقی کسی کو بلایا ہی نہیں، اور دیکھو جی ہم شادی پہ گئے اور شادی پہ انہوں نے ہمیں کوئی پروٹوکول ہی نہیں دیا، ہمیں پوچھا ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا، جب ہم کسی سے ناراضگی کا معیار شریعت کو بنائیں گے، اللہ کے حکم کو بنائیں گے، تو پھر یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ خاندانی آپس میں نفرتیں جو بڑھی ہوئی ہیں، بہت حد تک یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہمارے معیار کچھ اور ہیں، ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے لفظ کیا ہوتے ہیں؟ جی ہمارا جینا مرنا ان کے ساتھ ختم ہے، جبکہ یہ رشتہ داری اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو، کس اللہ سے؟ کہ جس اللہ نے تمہارے رشتہ دار بنائے ہیں، اور اس اللہ سے تم سوال کرتے ہو رشتہ داری کے معاملے میں، اللہ سے ڈرو۔ یعنی حکم دیا گیا کہ رشتہ داری جو ہے اس کو بلا وجہ نہیں توڑنا، توڑو گے تو پھر اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری ہے، فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، صلہ رحمی قطع کرنے والا، یعنی سادہ لفظوں میں رشتہ داری توڑنے والا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج میرے اپنے گھر سے لے کر میرے محلے، میرے علاقے، میرے شہر تک اور پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں میں آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، کون سا ایسا خاندان ہے جہاں لڑائیاں نہ ہوں؟ کون سی ایسی فیملی ہے جہاں آپس میں تقسیم کاریاں نہ ہوں؟ یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن اور نبی کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا ہے، جبکہ ہماری شریعت، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑے۔ جی انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، انہوں نے ہمارے ساتھ برا کر دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا سل من قطع کا واعطِ من حرم کا، فرمایا جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑو، جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے عطا کرو۔ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے جی ہم کوئی ان کے کانے ہیں، ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ پورے بدماش ہیں، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ جب تم سے کوئی برائی کرتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، جب تم سے کوئی برائی کرتا ہے تم اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ جس کے اور تیرے درمیان عداوت تھی، دشمنی تھی، تو اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے تو آپس میں ایسے ہو جائیں گے جیسے گہرے دوست ہوتے ہیں۔ اسلام امن اور محبت کا وہ پیغام بانٹتا ہے کہ اگر وہ امن اور محبت کا پیغام ہم حقیقی طور پہ اپنی زندگیوں پہ نافذ کر لیں تو اس وقت جو بے چینیاں، بے سکونیاں، لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ، فساد، خون ریزیاں، طلاقیں، قتل و غارت گری اور گھروں کے اندر نہ جانے کیا کیا بے سکونی ہے، یہ سب ختم ہو سکتی ہے اگر اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات میں ایسا حسن ہے، ان تعلیمات میں وہ خوبصورتی ہے، اپنے تو اپنے، جب غیروں نے بھی ان تعلیمات کو سنا تو ان کے دل سے کفر کا زنگ اترا اور وہ داخل ایمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں کے عالم تھے، مقتدا تھے، پیشوا تھے، اور یہ بڑا دلچسپ قصہ اور بڑی خوبصورت روداد ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، وہ واقعہ اور وہ تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ حضور مکے میں آئے، اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا تو مکے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ وہ ہیں جن کی خاطر اللہ نے سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس وقت جیسے ممکن تھا اللہ نے حکم دیا، جبریل امین نے آ کے کعبہ کی چھت پہ جھنڈے بھی لگائے اور سارا کچھ ہوا، لیکن مکے کے لوگ حضور کی شان سے بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، پیر کو 12 ربیع الاول کو سہانی گھڑیوں میں جب حضور تشریف لائے مکے میں پیدا ہوئے، لوگ بے خبر تھے، لیکن جب اللہ نے حضور کو اعلان نبوت کا حکم دیا، 13 سال حضور نے مکے میں گزارے، اور پھر وہ حکم آتا ہے محبوب اب عاشقوں کی وادی میں جاؤ، اب ان کی دہلیز پہ جاؤ جو نگاہیں بچھا کے انتظار کر رہے ہیں۔ اب پہلے 12 ربیع الاول کو پیر کا دن تھا، زمانے کو خبر نہیں تھی یہ کون ہیں، اب حضور ہجرت کرتے ہیں، میرے رب کی حکمت کیا ہے، مہینہ بھی ہجرت میں ربیع الاول والا دیا، تاریخ بھی 12 دی اور دن بھی پیر کا دیا، اور پھر حسین منظر کیا جب حضور کے مبارک قدم چلتے چلتے مدینہ کی سرزمین پہ لگتے ہیں، مدینے میں بہار آ جاتی ہے، کچی کلیاں نور سے کھل اٹھتی ہیں، اور میرے محبوب کی آمد کا جب انتظار ہو رہا ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، طلع البدر علینا کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق
صافق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون جاء محمد جاء رسول اللہ. بوڑھے بھی خوش ہیں، جوان بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، بچیاں بھی خوش ہیں، ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. درود و سلام کے ترانے لیے مدینے کی گلیوں میں انتظار ہو رہا ہے. کوئی چھتوں پہ ہے، کوئی گلی میں ہے، کوئی ویڑے میں ہے، کوئی کسی جگہ ہے. اور جب حضور کا قافلہ اس انداز سے چلتا ہے کہ ایک صحابی نے نیزہ اٹھا کے سر کا امامہ اتار کے بڑا سارا جھنڈا بنا کے اس کو لہرا کے مدینے میں داخلے ہونے کا پیغام دیا. اب طلع البدر علینا کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، اور صحابہ اور صحابیات، بچے بچیاں، نوجوان بوڑھے، ان کی زبان پہ نعرہ کیا ہے؟ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جاء محمد جاء رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں، جس کا ترجمہ مورخ سفر ہجرت حفیظ جلندری کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کیا مسما تھا اس وقت مدینہ میں کہ مسلمان بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے. نبوت کی سواری جدھر سے ہو کر جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. کہیں تھی معصوم ننھی بچیاں جو دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کر کے گاتی تھیں. ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اب حضور مدینہ داخل ہوئے. مدینے میں کچی گلیوں میں وہ سما تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں، اور یہ روایات میں آیا ہے، اذا ضحک یتلالأ فی الجدر اذا سر استنار وجہہ کانہ قطعۃ قمر لیلۃ البدر. جدھر حضور جاتے ہیں وہاں نور ہی نور ہو جاتا ہے. اب حضور کی خوشبو جب بکھرتی ہے تو جہاں جہاں جاتی وہ خوشبو، لوگ ایسے معطر ہوتے کہ حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے تھے، حضور کی غلامی میں آ جاتے تھے. مدینہ میں معاشی طور پر جو تسلط تھا یہودیوں کا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہ سارے آپس میں بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، اور میٹنگ کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا لائحہ عمل اپنانا چاہیے کہ مسلمانوں کا راستہ روکا جائے، ورنہ حضور علیہ السلام جس تیزی سے لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ جب مدینے میں بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا اور ہمارا سیاسی معاشی تغلب تسلط ختم ہو جائے گا. یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا پیشوا، مقتدا، اس کو وہ سامنے بٹھاتے ہیں اور سارے آپس میں میٹنگ کر کے طے کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور بھری بزم میں جب صحابہ بھی موجود ہوں اور لوگ بیٹھے ہوں تو تم جا کے حضور سے سوال کرو. پورے علماء ان کے مل کے جمع ہو کے سوال بناتے ہیں، مشکل سے مشکل سوال کہ ہم یہ سوال کریں، وہ جواب دیں، پھر یہ سوال، وہ جواب دیں، پھر یہ سوال. 100 سوال انہوں نے ترتیب دیے. اب عبداللہ بن سلام وہ 100 سوال لے کر یاد کر کے آئے. جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو حضور صحابہ کو درس دے رہے تھے، اور باتیں کیا ہو رہی تھی؟ سلمن قطع کا، صحابہ جو تم سے توڑتا ہے تم نے نہیں توڑنا، تم اس سے جوڑو. واتی من حرم کا، جو تمہیں محروم کرتا ہے کوئی بات نہیں، تم اسے عطا کرو. افشوا السلام، تم سلام عام کرو، محبتیں عام ہو جائے گی. اسلام کا ایسا خوبصورت درس، اور درس بھی کس مکھڑے سے بیان ہو رہا ہے جس مکھڑے کی قسمیں رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ طَٰهَا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. وہ حسین چہرہ، جب یہ حسین لفظ بول رہا ہے، وہ لفظ کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حسین لفظ جب اتنے حسین چہرے اتنی حسین زبان سے ادا ہوتے ہیں، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں وہ لفظ نہیں تھے، یوں لگ رہا تھا میرے دل کی گندی
گندگی کو دھونے کے لیے کوئی حسین الفاظ کا انتخاب ہے، میرا دل دھل رہا ہے، گندگی صاف ہو رہی ہے، نہ کوئی سوال یاد رہا، نہ کوئی جواب یاد رہا، نہ کوئی بات یاد رہی، نہ کوئی اعتراض یاد رہا۔ اتنی حسین تربیت، اتنا حسین مکھڑا، حضور بات مکمل فرما کے جب میری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو فرمایا عبداللہ بن سلام تم یہاں کیا کرنے آگے، تم یہاں کیسے؟ عرض کی حضور آپ کا کلمہ پڑھ کے غلام بننے آیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے آیا ہوں۔ واللہ لقد عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، خدا کی قسم اتنا سونا مکھڑا کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اب اسلام کی تعلیم، اسلام کی تربیت اور اسلام کا جو انداز ہے سمجھانے کا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا دل نشیں ہے کہ جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑو، جو تم سے قطع تعلقی کرتا ہے تم نہ کرو، جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے عطا کرو۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اسلام کہتا ہے قطع تعلقی نہیں کرنی، اور اس لفظ کے حسن اور حضور کے مکھڑے کی برکت ہے کہ جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے، ان کی تاثیر کی وجہ سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ آج میں اور آپ مسلمان، حضور کو ماننے والے، حضور کا میلاد منانے والے، ہم جب یہ باتیں سنتے، پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر بسا اوقات شرم آتی ہے کہ حضور کا فرمان یہ ہے، لیکن میں نے سگے بھائی کو بغیر کسی شرعی وجہ کے چھوڑا ہوا ہے۔ اور ایسے بھی کچھ بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ تک کو چھوڑا ہوتا ہے، جبکہ شریعت تو ویسے عام رشتہ داروں کے بارے میں اس قدر سینسٹیو اور اس قدر حساس ہے کہ وہ کہتی ہے کسی سے بھی رشتہ داری ختم نہیں کرنی۔ اور ہمارا معیار کیا ہے جی؟ میری بیٹی کا رشتہ نہیں لیا، میرے بیٹے کا رشتہ قبول نہیں کیا۔ شریعت نے کب کہا تھا کہ رشتہ کرنا تمہارے ساتھ ہی واجب ہے؟ شریعت نے کب کہا تھا کہ تمہیں ہی بیٹی دینا واجب ہے؟ شریعت نے کب کہا تھا کہ تمہارے گھر خدا نہ خواستہ کوئی غمی آ گئی تھی تو وہ آئے اور آ کے تعزیت کرے؟ شریعت نے کب کہا تھا کہ جب اس کے ہاں بیٹے بیٹی کی شادی تھی تو تم سب کو بلاتا، مہمان بناتا، تم سب کو کھلاتا؟ وہ کسی ایک کو بھی نہ بلاتا تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بغاوت کر کے فقط دنیاوی اصولوں کو معیار بنا لیا، رکھ رکھاؤ کو معیار بنا لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا جن کے بارے میں میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا، رشتہ داری کو تخلیق کیا، تو یہ جو رحم ہے، صلہ رحمی، اس نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا۔ صلہ رحمی اللہ کے عرش کے ساتھ لپٹ گئی، اور جب اللہ کے عرش کے ساتھ یہ رحم لپٹ گیا تو اللہ نے فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا یعنی رشتہ داروں سے جو جڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا اسے میں توڑوں گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا بے برکتی بہت ہے، کبھی دیگر بہت زیادہ چیزوں پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات اور اس پہلو پہ بھی غور کریں کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہوں۔ میں باہر دوستوں کے ساتھ تو بڑا اچھا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہوں؟ وہ میری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھ کے اس بات کو سن رہی ہیں، ساس ہو تو وہ دیکھے میں اپنی بہو کو بیٹی سمجھتی ہوں کہ نہیں سمجھتی، بہو ہو تو وہ یہ سوچے کہ میں اپنی ساس کو ماں سمجھتی ہوں کہ نہیں سمجھتی۔ مجھے بتائیں یہ گھروں میں ہونے والی لڑائیاں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس حد تک بات بڑھ جانا، کیا اس میں زیادہ مردوں کا عمل دخل ہے یا عورتیں ہی آپس میں کبھی ساس کے روپ میں، کبھی بہو کے روپ میں، کبھی نند کے روپ میں، کبھی باپی کے روپ میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں؟ اگر یہ میرا صرف سوال ہے، اگر اس کا جواب ہاں ہے تو میری بہنیں اور میری مائیں اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں، اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں کہ گھر کا امن سارا آپ کے گرد گھومتا ہے،
گھر کا سکون سارا آپ کے گرد گھومتا ہے۔ اسلام نہیں کہتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تعلقی کر دو، اسلام تو ملاتا ہے، اسلام تو محبتیں بانٹتا ہے، اسلام تو پیار بانٹتا ہے۔ تو قطع رحمی سے اللہ نے قرآن پاک میں بھی منع کیا اور ارشاد فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کہ جو اس عہد کو توڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور قطع تعلقی کرتے ہیں، فرمایا ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور ان کے لیے بڑا برا گھر بھی ہے، دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اور جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا۔ تو جو صلہ رحمی نہ کرے، قطع تعلقی کرے، رشتہ داری توڑے اور بغیر کسی شرعی وجہ سے توڑے، قطع تعلقی کر کے جب رب کی لعنت مل جائے تو مجھے بتائیں پھر زندگی میں برکت کیسے ہوگی، پھر زندگی میں سکون کیسے ہوگا۔ اس لیے آج جامع مسجد نور میں آنے والے تمام حضرات اور بیٹھی ہوئی تمام خواتین یہ عزم کر کے اٹھیں کہ اگر ہم نے بغیر کسی شرعی وجہ کے اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو ہم اس سے اللہ کی بارگاہ میں ابھی توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان سے معافی بھی مانگیں گے جب ہمارا گناہ ہے یا نہیں بھی گناہ تو جھک جاؤ، جو رب کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، محبوب اگر آپ سخت مزاج اور سخت طبیعت والے ہوتے تو یہ اتنے دیوانے آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ یہ آپ کے حسن اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی نرمی کی برکت ہے کہ آپ اشارہ کرتے ہیں وہ سر پیش کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ وصف اللہ نے ذکر کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کو عام کریں، قطع تعلقی کو چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو۔ آپ کے پاس معیار کیا ہونا چاہیے رشتہ توڑنے کا؟ معیار ہونا چاہیے شریعت۔ میں یہ سوچوں، میں یہ دیکھوں کہ میں جس بات کی وجہ سے اپنے کسی رشتہ دار سے تعلق ختم کر رہا ہوں، میرا رب حکم دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ میرے آقا حکم دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہاں اگر ان کا حکم ہے تو پھر ضرور پورا کیجئے، اور اگر فقط ذاتیات ہیں تو پھر اپنی ذات کی قربانی دیجئے۔ جس ٹہنی پہ پھل لگے وہ ٹہنی جھک جائے تو پھل بھی سلامت رہتا ہے، ٹہنی بھی سلامت رہتی ہے، اور اگر پھل لگے اور ٹہنی اکڑ جائے تو ٹہنی بھی ٹوٹ جاتی ہے، پھل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے صلہ رحمی یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو پہلا کبیرہ گناہ ہے قطع تعلقی، رشتہ داروں سے بلا وجہ ناراض ہو کے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کی اثر کیا ہے اس کا؟ کہ زندگی میں بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ اسے لمبی عمر دے، ہم سارے کہتے ہیں نا درازی عمر بالخیر، فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ اسے عمر لمبی دے اور برکت والی دے، اسے چاہیے وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ اور آپ صدقہ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا، کسی فقیر کو، مسکین کو، مسجد میں، مدرسے میں، کسی بھی جگہ، حضور نے فرمایا سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو اپنے کسی غریب اور ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ غریب اور ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، ایک تو وہاں صلہ رحمی کا ثواب، پھر صدقے کا ثواب، اور تیسری برکت یہ ہوگی ناراض رشتہ دار کو دیں گے اللہ اس کے دل کی ناراضگی بھی دور فرما دے گا۔ تو صلہ رحمی کرنے کا اسلام میں حکم ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کو اپنائیں اور قطع تعلقی سے دور ہو جائیں۔ دوسرا کبیرہ گناہ، جس گناہ نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا، جس گناہ کی وجہ سے گھر نہیں رہے، گھر وہ سکون کا مرکز نہیں رہے، بلکہ کسی بازار، یہاں تک کہ مسجدوں کے اندر بھی جس گناہ کی وجہ سے فتنہ فساد پھیل جاتا ہے، مقتدی امام کے پیچھے بعض دفعہ اس وجہ سے اور ان باتوں کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں۔ وہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ وہ ہے غیبت کا کبیرہ گناہ۔ مسلمان کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو
اس کے لیے کرنا مناسب نہیں ہے، جو اس کے منہ پہ کی جائے تو اسے بری لگے۔ بھلے آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ بات ہے تو میں کر رہا ہوں، تو ہو تو پھر ہی تو غیبت ہوتی ہے، اگر نہ ہو وہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ بہتان بن جاتا ہے۔ تو دوسرا بڑا کبیرہ گناہ جس نے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا اور جس کی وجہ سے لڑائیاں، فتنہ، فساد اس قدر بڑھ گیا کہ گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، وجہ کیا؟ غیبت۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت رکھا جائے اور پھر کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو سیدھی سی بات ہے تم اسے ناپسند جانو گے۔ کون یہ چاہتا ہے کہ اس کا مرا ہوا بھائی، اس کا گوشت اس کے سامنے پڑا ہو اور وہ کھا رہا ہو؟ فرمایا یہ جو تم مسلمان کی غیبت کرتے ہو نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کو معاشرے میں اس قدر عام کر دیا گیا ہے عملاً کہ اب یہ گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور زنا کا نام جب لیں تو ہر بندہ توبہ توبہ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، مسلمان کی غیبت کرنا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اس کی وجہ محدثین نے اس حدیث کے تحت ذکر کی، کہا کہ زنا کرنے والا توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا جو ہے، غیبت کرنے والا اس کی اس وقت تک معافی نہیں ہوتی، غیبت کرنے والے کی اس وقت تک معافی نہیں ہوتی جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ کے اس کو راضی نہ کر لے۔ تو کہا حضور نے فرمایا کہ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا کہ اگر اس کے منہ پہ کی جائے تو اسے یہ ناپسند ہو اور اسے تکلیف دے، یہ غیبت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات جب میں اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچا، میں نے جنت کا بھی مشاہدہ کیا، دوزخ میں بھی میں دیکھنے کے لیے مشاہدہ میں نے دوزخ کا بھی کیا، جنت کی بھی سیر کی، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے یہ ناخن جو ہیں وہ لوہے کے تھے، تانبے کے تھے، اور اس لوہے کے ناخن سے اپنے جسم کو چھیل رہے ہیں، جسم کو چھیل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جو لوہے کے ناخن سے اپنے جسم کو چھیل رہے ہیں؟ عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی صورت پیش کی گئی ہے جو پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو فقط گمان کی بنا پر، ایک تو ہوتا ہے نا کسی نے بات کی اور وہ بات آپ نے جا کے کر دی، ہمارے ہاں فقط گمان کی بنا پر یوں ہوا ہوگا، ایسے کیا ہوگا، یہ کہاں ہوگا، اس گمان کی بنیاد پر حکم لگا دیے جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر دی جاتی ہیں۔ اور ایک یہ غیبت اتنا برا گناہ ہے کہ ایک وہ بندہ جو غیبت کرتا ہے وہ گناہ گار، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا المستمع احد المغتابین، کہ غیبت کرنے والوں میں سے جو سننے والا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے غیبت کرنے والا ہے، جو ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، جو ہاں میں ہاں نہ بھی ملائے خاموشی سے سن لیتا ہے تو لیکن اس کی بات کی تائید کرتا ہے، تو وہ جو اس کی بات کو سننے والا، ہاں میں ہاں ملانے والا یا تائید کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی غیبت کرنے والے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ایسی بہت زیادہ مثالیں ہمارے معاشرے میں ہیں، بسا اوقات ہمیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی اور ہم پہلے کہہ دیتے ہیں میں ویسے غیبت تو نہیں کر رہا لیکن بس بات بتا رہا ہوں، تو یہ غیبت تو اسی سے ہو جاتی ہے، جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا بس بات بتا رہا ہوں، یہ غیبت ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں ہم سارے اس میں شامل ہیں، اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اب لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے اور لوگ اسے برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سخت ناپسند کیا ہے۔ قرآن مجید نے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے کہ جو مسلمان کے پیچھے غیبت کرتا ہے۔
غیبت کرنے کے پھر کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ غیبت بندہ کیوں کسی کی کرتا ہے؟ اکثر اوقات اس کی وجہ حسد ہوتی ہے۔ جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو جب حسد کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کی کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی، پھر اس کی کوئی تعریف کرے وہ بھی بری لگتی ہے، وہ کوئی اچھا کام کرے وہ بھی برا لگتا ہے، اس کی کوئی اچھائی ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے لوگوں کے سامنے برا بنا کے پیش کیا جائے، اس کی اچھی بات کو بھی ہم نے نیگیٹو بنا کے پیش کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں اس سے حسد کرتا ہوں۔ تو جب حسد کریں گے تو لازمی سی بات ہے آپ اس سے غیبت کریں گے۔ بسا اوقات لوگ ایمی شغل میں لہو و لعب کے طور پر، ایمی بس زبان کا ذائقہ، اس لیے اس ذائقے کی وجہ سے کسی کو موضوع بحث بنا کے تیسرے شخص کو 2 بیٹھ جاتے ہیں، 4 بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی برائیاں گننا شروع کر دیتے ہیں اور غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات کوئی شخص مسخرہ ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو ہنساؤں، دوسروں کی داد لوں، تو وہ داد کے چکروں میں کسی کو نہیں چھوڑتا اور اس کی غیبت کر کے لوگوں سے داد لے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان تکبر کرتا ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی بات کیوں ہو، میرے علاوہ کسی اور کی حیثیت کیا ہے، تو وہ حقیر جاننے کی وجہ سے دوسروں کی غیبت کرتا ہے اور اپنا تفوق، اپنا بڑاپن اجاگر کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے۔ حسد، لہو و لعب، بغض اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو خوش کرنا، اور بعض دفعہ انسان غصے کی ایسی کیفیت بھی ہوتا ہے کہ وہ غصے کے اندر کسی کے بارے میں وہ باتیں کر دیتا ہے جو باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ہماری شریعت نے ان تمام گناہوں سے، اسباب سے بھی منع کر دیا۔ نہ حسد کرو، نہ بغض و کینہ دل میں رکھو، نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھو، نہ کسی کو حقیر جانو، نہ کسی کا مذاق اڑاؤ، اور نہ کسی کی عزت اچھالو۔ جب تم یہ گناہ کرو گے تو پھر ان گناہوں کی وجہ سے غیبت کی طرف چلے جاؤ گے اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرو گے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا یہ عمل تھا کہ حضور علیہ السلام نے جب لوگوں کو سمجھانا ہوتا تو عزت نفس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ حضور معین کر کے نہیں کہتے تھے فلاں تم نے یہ کیا، اے فلاں تم یہ کام کرتے ہو۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے ما بال اقوام یفعلون قضا و قضا، لوگوں کو کیا ہو گیا وہ یوں یوں کرتے ہیں، بات بھی ہو جاتی کسی کا نام بھی نہیں آتا تھا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ حضور علیہ السلام کا سمجھانے کا انداز تو اتنا حسین تھا، اتنا حسین تھا کہ ایک شخص آ جاتا ہے مسجد میں، دیہاتی جسے پینڈو کہتے ہیں، بدوی شخص، اسے نہیں پتا کہ مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں، مسجد کا تقدس کیا ہوتا ہے۔ وہ آتا ہے، اسے پیشاب کی شدت تھی، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب پیشاب کرنا شروع کیا صحابہ جلدی سے آگے بڑھے کہ اسے پکڑیں، اسے روکیں یا ماریں، فرمایا رک جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حضور علیہ السلام نے روک دیا اور منع کر دیا، فرمایا کہ خبردار مارنا نہیں، کہا کہ اب جب وہ بیٹھ گیا ہے تو اسے کر لینے دو، جب وہ کر لے گا تو پھر پانی بہا دینا۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ دیکھو مسجدیں بولو براز کے لیے نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص سے نماز کے دوران ایسی غلطی ہوئی کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا نماز پڑھنی کیسے ہے۔ وہ آیا تو نماز کے دوران وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، باتیں کرتا ہے، ساتھ والوں نے اسے کوہنی بھی ماری، اشارہ بھی کیا، لیکن وہ نماز کی کیفیت کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، صحابہ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلایا، نماز کا پورا طریقہ بتایا اور اچھے انداز سے سمجھایا۔ تو اس نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آج تک میں نے ایسا سونا سمجھانے والا کوئی نہیں دیکھا، ایسا سمجھانے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام کا یہ انداز تھا۔ یہاں رک کر بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، کسی کو اگر بری لگے تو میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں کسی نمازی کا نماز کے وقت میں موبائل بج جاتا ہے،
اب یہ موبائل ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے بندہ آف کر لیتا ہے تو آن کرنا یاد نہیں رہتا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آن کیا ہوتا ہے سائلنٹ کرنا یاد نہیں رہتا۔ اب ہوتا کیا ہماری مساجد میں کہ جب نماز کے دوران کسی کا موبائل فون بج جائے تو نماز بس پوری ہونے کی دیر ہے، اس شخص کو ایسی عجیب و غریب نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے، یا اللہ آج آ گیا ہوں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ یہ ہمارے عمل، ہمارے کردار کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ بعض مسجد کے پکے نمازی تو بول بھی پڑتے ہیں، اور اتنا بولتے ہیں کہ سارے لوگ اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ہو کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ مسجد سے، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا کتنا سونا اور میٹھا طریقہ تھا سمجھانے کا۔ حضور علیہ السلام کسی کی نہ غیبت کرنے کا فرماتے، نہ سنتے، نہ کرنے دیتے، اور کسی کو سمجھانا بھی ہوتا تو اتنا پیارا انداز ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ نماز کے اوقات میں موبائل فون بند رکھیں، اور بعض دفعہ لوگوں نے ٹیون ہی ایسی لگائی ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے اور گانا بیہودہ چل پڑا۔ اب وہ گانا بیہودہ چل پڑا تو کتنی یہ بری بات ہے کہ نماز کے دوران لوگوں کی توجہ کہاں چلی گئی اور کس طرف نماز میں لوگوں کا دھیان چلا گیا۔ تو ایک تو ہمیں خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم موبائل میں رکھ کیا رہے ہیں، لگا کیا رہے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کی ٹیون بج جائے تو آپ نہ بھی بولیں، یقین جانیں اسے خود ہی شرم آ جاتی ہے، اسے خود ہی شرم آ جاتی ہے، آپ کے بولنے سے نہیں آنی، ہاں آپ کے بولنے سے اس کی دل آزاری ضرور ہوگی۔ اسی طرح مسجدوں میں اور ایسی بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، دین کی تبلیغ کرنا بھی ہر بندے کا کام نہیں۔ کس کو کیسے بلانا ہے اللہ فرماتا ہے حکمت سے بلاؤ، موعظہ حسنہ اختیار کرو۔ تبلیغ کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے، ڈانٹ کے، ڈپٹ کے، ذلیل کر کے سب کے سامنے بتائیے، اس طرح بندے کی اصلاح ہوگی یا وہ دین سے باغی ہوگا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ضمناً میں عرض کر رہا ہوں، ہم سارے اپنی اصلاح کے لیے میرے سمیت یہاں موجود ہیں، تو اگر ہم میں کوئی کمی بیشی ہو تو اسے اپنی ذات کے لیے یہ نہیں بنانا چاہیے جی مجھے بات کر دی، یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرے اندر یہ برائی ہے تو مجھے اسے دور کرنا چاہیے۔ تو غیبت ویسے بھی بڑی سخت، اور پھر حالت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پیچھے سے امام کے، اور مسجد سے ابھی باہر نہیں جاتے تو امام صاحب کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اور مقتدیوں کا سب سے بڑا موضوع بحث کیا ہوتا ہے؟ امام صاحب۔ کون؟ امام صاحب، جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جس کی آپ اقتداء کر رہے ہیں، جس کے پیچھے یہ یقین ہے کہ اس نے ہماری نماز کو سہارا دیا ہوا ہے، ہم اس کی غیبت کرنے سے باز نہیں آتے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر نہ نمازوں میں روحانیت۔ جب آپ کو اطمینان ہی نہیں اپنے امام پر تو بتائیے پھر نماز کس منہ سے اس کے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ وہ کبیرہ گناہ ہے کہ جس کبیرہ گناہ کو حضور علیہ السلام نے بھی سخت ناپسند کیا۔ بلکہ دو عورتیں حضور کی بارگاہ میں آئیں، خواتین، تو پہلے جب روزے فرض ہوئے تھے تو لوگ حضور کے پاس آ کے پوچھتے تھے حضور روزہ افطار کر لیں، حضور اجازت دیتے وہ کر لیتے۔ تب یہ گھڑیاں، کوئی کیلنڈر یہ تو نہیں تھا، حضور بتاتے جاتے وہ کر لیتے۔ دو عورتوں کے بارے میں آ کے پوچھا گیا حضور وہ فلانی نے روزہ رکھا تھا، افطار کر لیں۔ فرمایا ان کا تو روزہ ہی نہیں ہے، ان کا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ عرض کی حضور بھوک سے وہ تڑپ رہی ہیں، بے ہوش ہو رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ حضور نے فرمایا ان کا روزہ ہی نہیں ہے۔ جب اصرار بڑا فرمایا بلا لاؤ، لے کر آئے۔ حضور نے ان کے سامنے پیالہ رکھا، فرمایا اس میں کیا کرو۔ جب کہہ کی، یہ حضور کا معجزہ تھا، ان کا اختیار تھا جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ جب انہوں نے کہہ کی تو اس میں گوشت کی بوٹیاں نکلی، گوشت کی بوٹیاں نکلی۔ اب فرمایا یہ وہ غیبت ہے جو انہوں نے روزے کی حالت میں کی تھی، تو مردار کا گوشت ان کے پیٹ کے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا فَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم ناپسند کرتے ہو۔ اس لیے غیبت یہ کبیرہ گناہ ہے، وہ کوئی مرد کی کرے، مرد عورت کی کرے، عورت کی کرے، عورت مرد کی کرے، یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور گناہ ہے جو غیبت کے ساتھ ساتھ اگلے مرحلے پر مشتمل ہوتا ہے،
اور وہ ہے چغلی۔ کیا؟ چغلی، کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر پہنچانا اور لوگوں میں لڑائی کروانا، لوگوں میں فساد پھیلا دینا، لوگوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کر دینا۔ ویسے کسی کی بھی چغلی کھائیں تو یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ گندی مکھی والا کام ہے۔ لیکن سب سے بری چغلی وہ ہے جو میاں بیوی کی کھائی جائے۔ میاں کو بیوی کے خلاف اور بیوی کو شوہر کے خلاف جو اکسائے، تو حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو بیوی کو شوہر کے خلاف اکسائے، اور لعنتی ہے وہ شخص جو شوہر کو بیوی کے خلاف اکسائے۔ اللہ کے نبی نے اپنی مرحمت والی زبان اور رحمت والے شان والے نبی نے کہا اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر جو شوہر کو بیوی کے خلاف اور بیوی کو شوہر کے خلاف اکساتا ہے۔ کوئی آتا ہے اور میاں بیوی میں ایک بات کر کے شوہر کے بارے میں، کوئی عورت کر جاتی ہے بیوی کو، اچھا تمہارا شوہر پوچھتا ہی نہیں تمہیں، میرے شوہر نے تو یہ کیا تھا، فلاں کے شوہر نے تو وہ کیا تھا، اسے تمہارا خیال ہی نہیں۔ وہ بات کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کی ہستی بستی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ کوئی آتے ہیں شوہر کو کہہ دیتے ہیں تمہاری بیوی کو قدر ہی نہیں، اچھا یہ تو تمہیں پانی کا نہیں پوچھتی، یہ تو تمہیں کپڑے نہیں استری کر کے دیتی، کوئی نہیں حال، ایسے ہی بات کر کے تم بات کر کے چلے گئے، تمہیں ان کے آنگن میں کھلے ہوئے وہ ننھے 2 پھول بچے نظر نہ آئے، تمہاری باتوں کی وجہ سے ان کی زندگی ایسی عذاب بنی کہ نوبت طلاق تک آ گئی۔ بتاؤ تمہاری زبان کے چسکے نے 1 گھر نہیں 2 گھر نہیں پورے خاندان کو اجاڑ کے رکھ دیا، فقط اس لیے کہ تم نے چغلی کھائی، تم نے اپنی زبان کا مزہ، زبان کا لطف لے لیا۔ تمہیں اس لطف سے کیا حاصل ہوا؟ خدارا گھروں کو بچانا ہے تو قطع رحمی سے بھی بچیے، غیبت سے بھی بچیے اور چغلی سے بھی دور ہو جائیے۔ چغل خور گندی مکھی کی طرح ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، مکھیاں 2 طرح کی ہیں، ایک وہ مکھی جو پھولوں پہ بیٹھتی ہے، پھلوں پہ بیٹھتی ہے، اور جب زبان سے نکالتی ہے تو کائنات میں اس جیسی شیریں چیز کوئی نہیں ہوتی، وہ شہد ہو جاتا ہے، اگرچہ ہوتی وہ کڑوی ہے، ڈنک مار دیتی ہے، لیکن وہ جھوٹی گندی بری جگہ پہ نہیں بیٹھتی۔ اور وہ جو گندی مکھی ہے وہ گند پہ بیٹھے گی اور آپ کے سامنے پڑے صاف کھانے کو بھی گندا کر دے گی، اسے پورے جسم پہ خوشبوئیں لگی نظر نہیں آئیں گی، جسم کے کسی حصے پہ پھوڑا ہے تو وہ ادھر ہی بیٹھے گی، گندی جگہ پہ بیٹھے گی۔ جو غیبت کرتے ہیں، جو چغلی کرتے ہیں، ان کی مثال بھی اس گندی جگہ پہ بیٹھنے والی گندی مکھی کی طرح ہے کہ جو ساری اچھائیاں چھوڑ کے صرف ایک برائی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جنہیں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی اور صرف ایک برائی نظر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، جو کسی مسلمان کی چغلی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ اور وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن پر جب اعلیٰ حضرت نے سلام محبت لکھا تو سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک جسم کے حصے پر سلام بھیجا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ایک ایک عضو پہ سلام پیش کرتے رہے۔ لیکن جب بھاری آئی دل کی تو دل ہے، دل تو مرکز ہے، دل تو محور ہے۔ اب اعلیٰ حضرت جن کے آگے لفظ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے اور ان کے نوکے قلم سے ایسے لفظ نکلتے تھے جیسے موتی پرو رہے ہوں، جن کو کبھی محتاجی نہیں ہوئی لفظ کو کسی تکلف کے ساتھ لکھنے کی، وہ قلم اٹھاتے تھے، لفظ خود ہی چلتے تھے، لکھے جاتے تھے۔ وہ امام جب اعلیٰ حضرت حضور کے دل کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں اب کیا کہوں، اب کیا کہوں؟ کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے دل کی شان یہ ہے وہ نبی پتہ کیا فرماتے ہیں، سنیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یبلغنی احد من اصحابی شیئا
فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْهِمْ وَأَنَا سَلِيمُ صَدْرٍ، کہا لوگو تم میں سے کوئی بھی میرے پاس آ کے میرے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرے، تم میں سے کوئی بھی آ کر میرے پاس میرے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں ان سب کی طرف سے دل صاف لے کے جاؤں، ان سب کی طرف سے دل صاف لے کر جاؤں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور پردے میں رہ کے سننے والی بہنوں، ذرا غور کریں، انسان طبعاً کمزور ہے۔ جب کسی کے سامنے کسی کے بارے میں کوئی نازیبا بات کی جاتی ہے تو اگلے بندے کے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے، وہ اچھا بھلا گمان کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک ہم بات کرتے ہیں تو سارے اس کے حسن ظن پہ پانی پھیر دیتے ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان جب ایسی باتیں کرتے ہیں ان کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ خدا را ہم محفل میلاد میں جب آئے ہیں تو اس محفل میلاد کے جو ہم سے تقاضے ہیں، حضور نے آ کر جو انقلاب برپا کیا تھا، جس نبی کے آنے سے لوگ کار ذلت سے نکل کر ثریا کی بلندیوں پہ پہنچے تھے، جس نبی کے دامن کو لوگوں نے تھاما تھا تو وہ غلامی کی زنجیروں سے نکل کر مسلح امامت پہ آگے تھے، جس نبی کے دامن کو لوگوں نے تھاما تھا تو پہلے زمین پہ کوئی نہیں جانتا تھا، پھر عرش سے بھی ان کے نام کے سندیسے آتے تھے، پہلے زمین پہ کوئی سلام نہیں کرتا تھا، پھر جبریل آ کے رب کا سلام پہنچاتے تھے، جس نبی نے انقلاب برپا کر دیا، دنیا بدل کے رکھ دی۔ میں اور آپ اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے اس کٹہرے میں پیش کریں کہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو کتنا بدلا ہے۔ کیا ہم نے غیبت، چغلی، قطع رحمی اور دیگر کبیرہ گناہوں کو چھوڑا ہے؟ اور اگر نہیں چھوڑا تو آج اس محفل میلاد میں آنے کی برکت سے ارادہ کریں، رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں کریں گے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ یہ اللہ کو پسند نہ اللہ کے محبوب کو پسند۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت، ہم اپنے مسلمان بھائی کی چغلی، اور خاص طور پہ شوہر کو بیوی کے خلاف اور بیوی کو شوہر کے خلاف نہیں اکسائیں گے، اس لیے کہ جو یہ کام کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میری اس پہ لعنت ہے۔ اور سب سے زیادہ شیطان اس وقت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے، جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے۔ اس لیے خدا را توڑنے والے نہ بنے، جوڑنے والے بنے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مل کر کھڑے ہو جائیں، سلام کے اشعار پڑھ لیں۔ تاجدار حرم اے شہر شاہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور صلاح ہو نگاہ کرم، ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور صلاح۔ اب مدینے میں ہم کو بلا لیجیے، اب مدینے میں سب کو بلا لیجیے، اور سینہ مدینہ بنا دیجیے، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور صلاح۔ عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، عشق سے تیرے معمور
بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کرو دست بستہ کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین۔ یا ارحم الراحمین، ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی اس محفل میلاد میں جتنے بھی مرد و خواتین تشریف لائے ہیں، جتنے بھی خواتین و حضرات، یا اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی اس محفل میلاد کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، تلامذہ، بہن بھائی، اعزہ، اقربا، رشتہ دار اور حضور علیہ السلام کی جمیع امت مسلمہ کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک میں جملہ آنے والوں کی جولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک میں اور ان کے اعزہ اقربا میں سے اگر کوئی بیمار ہوں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اگر کوئی پریشان حال ہو ان کی پریشانی دور فرما۔ اگر کوئی تنگ دست ہوں انہیں فراخی عطا فرما۔ اگر کوئی بے اولاد ہوں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ اگر کوئی اپنی جوان بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہوں، باری تعالیٰ ان بہنوں بیٹیوں کو اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں کو رخصت ہو چکی انہیں اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا۔ ہم مسلمانوں کو قطع رحمی سے محفوظ فرما۔ ہم مسلمانوں کو غیبت کے گناہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں چغلی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک میں آنے والوں کے دل میں جو بھی نیک اور جائز تمنا آرزو ہو الہی اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ محفل حاضہ میں آنے والوں میں سے جس کسی کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں باری تعالیٰ ان سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے محترم اشرف بھائی کی والدہ ماجدہ گزشتہ دنوں انتقال فرما گئی تھی، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، تا حد نگاہ ان کی قبر کو وسعت عطا فرما۔ بابا غلام رسول نقشبندی، محمد سلیم قادری، محمد امجد قادری، مشتاق عالم، منیر احمد اور غلام رسول قادری، یا اللہ ان سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ جملہ مرحومین مسلمانوں کی حضور کے غلاموں کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ اس مسجد کی انتظامیہ، امام و خطیب، مؤذن، نمازی اور بطور خاص جو اس محفل کا ان محافل کا اہتمام کرتے ہیں سب کی خیر فرما۔ یا اللہ سب کے رزق حلال میں برکت وسعت عطا فرما۔ جو ہمارے بھائی لنگر میں تعاون کرتے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت اور وسعت عطا فرما، ان کے رزق حلال میں کشادگی پیدا فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک کو مزید برکات عطا فرما، اس مسجد کو حضور کی محبتوں کا مرکز بنا، دین کی خدمت کا عظیم و شان مرکز بنا، یہاں پڑھنے والے بچوں کی بچیوں کی سب کی خیر فرما۔ یا اللہ یہاں پڑھانے والے قاری صاحبان، جامعۃ المدینہ کے اساتذہ طلبہ سب کی خیر فرما، جو ان کے لیے انتظامات کرتے ہیں یا اللہ ان کی بھی خیر فرما۔ الہی اپنی رحمت سے عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ باری تعالیٰ عالم اسلام کے بے حس بے ضمیر حکمرانوں کو فلسطینیوں کا درد عطا فرما، جذبہ جہاد کی دولت عطا فرما، غیرت اور حمیت اسلام کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو نظام مصطفیٰ کی بہاریں عطا فرما، امن کے اجالے نصیب فرما، عوام الناس کے خیر خواہ ان کے درد کو سمجھنے والے مسلمان حکمران عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو بار بار
حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ایک بھائی آزمائش میں مبتلا ہیں، اپنی رحمت سے ان کو آزمائش سے نجات عطا فرما، آسانی والا معاملہ فرما، خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت عطا فرما۔ الہی جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہم سب کے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔